خوش آمدید دوستو، دن تھا 3 مئی 1999 کا، جب بھارتی سیکیورٹی فورسز کے علم میں یہ بات آئی کہ چند مسلح جنگجو نے LOC کراس کرتے ہوئے بھارت میں انفلٹریٹ کیا ہے۔ یہ خبر بھارتی فورسز تک چرواہے کے روپ میں موجود انٹیلیجنس ایجنٹ نے پہنچائی۔ خبر کی تصدیق کے لیے بھیجے گئے 5 کے قریب بھارتی فوجیوں جنگجو کے ہاتھوں مارے گئے۔ اب چیزیں کھل کر سامنے آنے لگیں، جس سے منظرنامہ تبدیل ہوا اور پاک بھارت جنگ کارگل کی صورت میں ہم سب کے سامنے تاریخ کے صفحات پر نقش ہے۔ کارگل کیا ہے؟ کارگل جنگ کیوں ہوئی؟ کارگل پر پاکستان کی طرف سے قبضے کا آپریشن کس نے ترتیب دیا؟ کارگل پر قبضہ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ بدلے میں بھارت نے کس طرح رسپونڈ کیا؟ اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ اور اس جنگ میں دونوں ملکوں یعنی پاکستان اور بھارت کو کیا فائدہ اور کیا نقصان ہوا؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ 13 اپریل 1984 کو پاکستان کی طرف سے لانچ کیے گئے آپریشن ابادیل کے مقابلے میں بھارت نے کامیاب آپریشن میگھدوت لانچ کر کے سیاچن گلیشیئر پر قبضہ کر لیا، جو کہ جموں اینڈ کشمیر کے علاقے لداخ کا ہی حصہ ہے۔ تقسیم ہند کے وقت باقی کشمیر کی طرح اس کے مستقبل کا بھی کوئی واضح فیصلہ نہیں کیا گیا۔ 13 اپریل 1984 کو باقی کشمیر کی طرح بھارت نے اس پر بھی فوج ڈپلوائے کر کے قبضہ کر لیا۔ اس آپریشن میں بھارت کی کامیابی اور پاکستان کی ناکامی کے بعد پاکستان آرمی نے اپنی کھوئی ساکھ بحال کرنے اور سیاچن گلیشیئر کو واپس حاصل کرنے کے لیے متعدد بار بھارت کے خلاف منصوبہ بندی کی، لیکن اس وقت کے جنرل ضیاء الحق اور وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے اس کی منظوری نہیں دی۔ اس آپریشن کی منصوبہ بندی پاک فوج میں موجود 4 جنرلز نے مل کر کی، جن کے نام ہیں جنرل احسان الحق، جنرل عزیز خان، جنرل محمود احمد اور جنرل شاہد عزیز۔ ان 4 جنرلز کے علاوہ فوج میں موجود کسی بھی اور فرد کو اس آپریشن اور منصوبہ بندی کا ذرا برابر بھی علم نہیں تھا۔ اکتوبر 1998 میں مشرف کے آرمی چیف بننے کے بعد یہ منصوبہ جب ان کے سامنے رکھا گیا تو مذکورہ 4 جرنیلوں نے مشرف کو آپریشن پر رضامند کر لیا۔ مشرف نے اس کی زبانی منظوری بھی دے دی، جس کے بعد اس آپریشن کو امپلیمنٹ کرنے کا وقت آ گیا۔ کیونکہ یہ آپریشن خفیہ تھا، اس لیے اس آپریشن میں ریگولر فوج کو استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ پیرا ملٹری فورس NLI کے جوانوں کو استعمال کیا گیا، جسے ناردرن لائٹ انفنٹری ریجمنٹ بھی کہتے ہیں۔ میں اس آپریشن کو کوہ پیما کا نام دیا گیا، جس کا مقصد LOC کے اس پار چند فوجی چوکیاں بنانا تھا، لیکن نومبر دسمبر کی سردیوں اور اوپر سے کارگل کا ٹمپریچر -20 سے -30 ڈگری ہونے کی وجہ سے بھارتی فورسز سردیوں میں پہاڑیوں سے نیچے اتر آتی تھیں۔ پاکستان نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ان چوکیوں کی تعداد بڑھا کر 150 سے 200 کر دی۔ تاہم مشکل پہاڑی راستوں اور بے رحم موسم کی وجہ سے سپلائی لائن کمزور پڑ گئی اور منصوبہ بندی تبدیل ہونے کی وجہ سے منصوبے میں بہت سے فلاز پیدا ہو گئے۔ 3 مئی 1999 کو جب یہ سرگرمیاں بھارت کے علم میں آئیں تو انہوں نے بھی اسے محض آزادی پسند جنگجو اور مجاہدین کی طرف سے کی گئی کارروائیوں کے تناظر میں دیکھا۔ اس وقت تک پاکستان بھی انکار کر رہا تھا کہ یہ پاکستان آرمی نہیں بلکہ آزادی پسند کشمیری مجاہدین ہے۔ پاکستان کی طرف سے پلان کیے گئے اس آپریشن کا مقصد کشمیر میں واحد نیشنل ہائی وے NH1 پر قبضہ کر کے لداخ کی طرف بھارت کی سپلائی لائن کو منقطع کرنا، جو کہ سری نگر کو کارگل کے ذریعے لداخ کے شہر لیہ سے ملاتی ہے، اور بدلے میں بھارت پر دباؤ ڈال کر سیاچن گلیشیئر واپس حاصل کرنا، کیونکہ پاکستان کو بھی اس بات کا بخوبی علم تھا کہ وہ زیادہ دیر تک کارگل اور نیشنل ہائی وے پر اپنا قبضہ برقرار نہیں رکھ سکے گا۔ پاکستان نے اس آپریشن کو کوڈ نیم آپریشن بدر کے نام سے کنڈکٹ کیا اور شروع میں کارگل کی اہم چوٹیوں جن میں بٹالک سیکٹر، تولولنگ پہاڑی، دراس، کاکسر، مشکوک ویلی اور ٹائیگر ہل پر قبضہ کر کے کارگل میں بھارتی اسلحہ ڈپو کو بھی تباہ کر دیا۔ اس کے بدلے میں بھارت نے کشمیر سے 2 لاکھ فوجی لداخ میں اتار دیے اور جواب میں آپریشن وجے کے کوڈ نیم سے آپریشن لانچ کیا، لیکن دشوار راستوں اور ہیوی مشینری کی وجہ سے 30,000 کے قریب بھارتی فوجی نیشنل ہائی وے اور کارگل کے محاذ پر پاکستانی فوج سے مد مقابل ہوئے۔ دوسری طرف صرف 5,000 پاکستانی پیرا ملٹری ٹروپس تھے۔ اس دوران پاکستانی فورسز کی ہیوی شیلنگ کی وجہ سے نیشنل ہائی وے پر سینکڑوں بھارتی فوجی مارے گئے۔ بھارتی فوج نے ساتھ میں فضائی آپریشن بھی شروع کر دیا، جس کا کوڈ نیم تھا سفید ساگر۔ ساتھ میں بھارت نے نیوی بھی میدان میں اتار دی، لیکن پاکستان آل آؤٹ وار کے لیے نہیں جانا چاہتا تھا۔ جبکہ بھارتی انٹیلیجنس نے مبینہ طور پر اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ مل کر جنرل مشرف اور جنرل شاہد عزیز کی کال کو ٹیپ کر لیا،
جس میں کی گئی گفتگو واضح طور پر یہ معلومات دے رہی تھی کہ یہ آپریشن اور جنگ پاکستان آرمی کی طرف سے شروع کی گئی ہے۔ ساتھ میں ایک پہاڑی پر پاکستانی فوجیوں کی طرف سے چھوڑے گئے آفیشیل ڈاکومنٹس بھی بھارت کے ہاتھ لگ گئے، جن سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ اس جنگ میں پاکستان براہ راست ملوث ہے، کیونکہ اب پاکستان کے ملوث ہونے کے ثبوت بھارت کے ہاتھ لگ گئے تھے۔ بھارت نے ڈپلومیٹک چال چلنے کا فیصلہ کیا۔ بھارت نے آڈیو اور ویڈیو ثبوت مختلف ممالک کے سفارت خانوں میں بھجوا دیے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان سفارتی محاذ پر تنہا ہو گیا۔ سعودی عرب اور چین جیسے دوست ممالک نے جنگ میں پاکستان کی مدد تو کجا بلکہ پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ کارگل سے اپنی فوجیں واپس بلا لے۔ G8 ممالک، ایشین ممالک، یورپی یونین، اسرائیل اور امریکہ بھی بھارت کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ پاکستان نے اس جنگ میں بھارت کو کافی نقصان پہنچایا شروع میں، جس میں پاکستان نے انزا میزائل کے ذریعے بھارتی میگ طیارے مار گرائے، جن کی تعداد کم از کم 2 بتائی جاتی ہے، اور ایک ہیلی کاپٹر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ عالمی سطح پر سفارتی دباؤ کی وجہ سے نواز شریف نے امریکی صدر بل کلنٹن سے 4 جولائی کی ملاقات کے بعد کارگل سے فوجیں ہٹانے کے لیے 5 جولائی کو آفیشیل اعلان کر دیا۔ جنگ کے دوران ہی بھارت نے کچھ پہاڑیوں پر واپس قبضہ کر لیا تھا، لیکن جنگ کے اختتام پر جب پاکستانی فوجیں پیچھے ہٹ رہی تھی تو معاہدے کے باوجود بھارتی فورسز نے ان پر پیچھے سے فائر کھول دیا، جس میں متعدد پاکستانی فوجی شہید ہو گئے۔ اس محاذ پر حوالدار لالک جان نے کور دیتے ہوئے پاکستانی فوجیوں کے محفوظ انخلاء کو یقینی بنایا، اور وہ اس جنگ میں جب شہید ہوئے تو ان کی انگلی مشین گن کے ٹریگر پر موجود تھی۔ ان کی اس بہادری کی بھارت نے بھی کھل کر تعریف کی۔ 14 جولائی کو بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے آپریشن وجے کی کامیابی کا اعلان کر کے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا اعلان کیا۔ 26 جولائی کو بھارت نے آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری کی کہ پاکستان آرمی نے مکمل طور پر کارگل کو چھوڑ دیا ہے۔ اس طرح 3 مہینوں پر محیط یہ جنگ اپنے اختتام کو پہنچی۔ پاکستان کی طرف سے کیے گئے اس آپریشن کی ناکامی کی بڑی وجہ پاکستانی آرمی جنرلز کی فون پر کی گئی غیر ذمہ دارانہ گفتگو تھی، جس کی وجہ سے پاکستان سفارتی محاذ پر تنہا ہو گیا۔ اب ایک تنہا ملک کبھی بھی کسی بھی جنگ میں نہیں کود سکتا تھا، اس لیے پاکستان نے آل آؤٹ وار میں جانے کا فیصلہ نہیں کیا، اور نہ ہی کارگل پر موجود سپاہیوں کو سپلائی دی گئی۔ ایئر فورس اور نیوی کو تو میدان جنگ سے دور ہی رکھا گیا۔ اب صرف ایک ہی آپشن تھا کہ کارگل پر موجود فوجیوں کو واپس ہٹا لیا جائے۔ اس جنگ کے دوران 527 بھارتی فوجی مارے گئے اور 1300 کے قریب زخمی ہوئے، جبکہ پاکستان آرمی کے مطابق 453 جوان شہید ہوئے۔ نواز شریف کے مطابق 2700 سے 4000 جوان، جبکہ امریکہ کے مطابق یہ تعداد 700 کے قریب تھی۔ بھارت کا یہ دعویٰ ہے کہ 750 سے 1200 پاکستانی فوجی شہید ہوئے۔ جنگ میں بھارت اپنے کارگل کے علاقوں کو دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس جنگ میں بھارت کی طرف سے نمایاں فوجی ستبیر سنگھ، کیپٹن منوج کمار، میجر راجیش سنگھ ادھیکاری اور خاص طور پر کیپٹن وکرم بترا، جسے بھارت کا سب سے بڑا فوجی اعزاز پرم ویر چکرا بھی دیا گیا، جبکہ پاکستان کی طرف سے حوالدار لالک جان اور کرنل شیر خان نمایاں ہیں، جنہیں پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر دیا گیا۔ کارگل میں پاکستان کی ناکامی کے بعد آرمی اور نواز شریف میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ نواز شریف نے یہ ملبہ مشرف پر اور مشرف نے نواز شریف پر ڈالا کہ تم نے فوجیں واپس کیوں ہٹائیں، جس کا آخری نتیجہ یہ نکلا کہ مشرف نے مارشل لا لگا کر نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہم ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔